بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی سلاطین گزرے ہیں جو طاقتور سلاطین تھے، اور اسی طرح ملت اسلامیہ کے سلاطین ہوں، بادشاہ ہوں، یا پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ بہادروں، اہل علم اور اہل ہنر کی بڑی قدر کرتے تھے۔ قدردانی بھی ہے شیوائے حکمرانی، یعنی حکمران جو بھی مدبر حکمران ہوگا وہ اہل علم، بہادر اور اہل ہنر لوگوں کی ہمیشہ قدر کرتے ہیں۔ وہ اس لیے تاکہ لوگ ان کے پاس جمع ہوں۔ جب بندہ ایک آدمی کی، ایک بہادر کی، ایک اہل ہنر کی، ہنرمند کی قدر کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ قدردان لوگ ہیں، تو لوگ ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ان ہنرمندوں سے، ان اہل علم سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لیتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے بہت بڑے سلطان اور بادشاہ سلطان سلیمان عالی شان جن کو بھی کہتے ہیں، جن کو سلطان سلیمان القانونی بھی کہتے ہیں، یہ بہت طاقتور بادشاہ تھے، اور سلطنت عثمانیہ نے سب سے زیادہ ترقی جس دور میں کی وہ یہ سلطان ہیں، یعنی بہت سارے علاقے اس دور میں فتح ہوئے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے عروج کا زمانہ ہے۔ سلطان محمد فاتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کے عروج کا زمانہ جو ہے وہ سلطان سلیمان عالی شان یا سلطان سلیمان القانونی کا زمانہ ہے۔ ان کے دور کے اندر انہوں نے جس طرح اپنی بری افواج کو مضبوط بنایا، اور عیسائیوں کو، فرانسیسیوں کو اور دوسرے جتنے بھی دشمن تھے ان کو بری میدانوں میں، یعنی جس طرح آرمی ہے اس میدان کے اندر شکست دی، اسی طرح انہوں نے باہری میدان کے اندر بھی اپنے باہری بیڑوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باہری میدانوں میں جو لوگ مشہور تھے، چاہے وہ جو بھی کام کر رہے تھے، جس طریقے سے بھی کر رہے تھے، انہوں نے جب ان کی صلاحیت کو سنا اور ان کی طاقت کے بارے میں، صلاحیت کے بارے میں، ان کے ہنر کے بارے میں ان کو پتہ چلا، تو ان کو اپنے گرد اکٹھا کیا، اپنے پاس بلایا۔ ان میں سے ایک خیر الدین باربروسا ہیں، اور اس کے بھائی عروج باربروسا، اور اسی طرح خیر الدین کا ساتھی ترغوت، وہ بھی ایک بحری قزاق تھا، اور اسی طرح ان کا ایک ساتھی جس کا نام تاریخ میں پیالے کے طور پر معروف ہے، مشہور ہے، وہ بھی ایک بحری قزاق تھا۔ خیر الدین باربروسا کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مورخین نے مختلف اس کے بارے میں رائے دی ہیں، آراء دی ہیں۔ کسی نے اس کو کہا ہے کہ یہ انفرادی طور پر جہاد کرتے تھے اور بحری امور کے بڑے ماہر تھے، اور اسی لیے سلطان سلیمان نے ان کو اپنی بحریہ کا امیر البحر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ بحیرہ روم ہو، بحر احمر ہو یا بحر ہند ہو، تینوں سمندروں کے اندر انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اور دشمنوں کا مقابلہ بڑی سختی سے انہوں نے کیا ہے۔ یہ خیر الدین باربروسا، باربروسا کا معنی یہ سرخ داڑھی والا، سرخ داڑھی والے کو باربروسا کہتے ہیں، تو اس کی داڑھی سرخ تھی، اور یہ جنگ باہری امور کا بڑا ماہر تھا۔ تو سلطان سلیمان نے اس کو بلایا اور اس کو اپنی بحریہ میں شامل کیا، اور بحریہ کا اس کو امیر بنا دیا۔ یہ جو امیر البحر خیر الدین باربروسا ہیں، اس کے بڑے کارنامے تاریخ میں موجود ہیں۔ چارلس کا جو مشہور امیر البحر تھا انڈریا ڈوریا، اس نے جب الجزائر پر قبضہ کر لیا تو یہی خیر الدین باربروسا تھا جس نے الجزائر کو اس کے قبضے سے چھڑایا تھا۔ ناظرین، 70,000 لوگ اسپین سے افریقہ کے الجزائر میں یعنی جزیروں میں منتقل کرنے والا بھی یہی خیر الدین باربروسا تھا۔ اسپین میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور مسلمانوں کو وہ سختی سے اور وہ تشدد سے عیسائی بنا رہے تھے، اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، عجیب و غریب ان کے لیے سزاؤں کی انہوں نے طریقے ایجاد کیے تھے،
تو اس وقت اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اسپین سے 70,000 مسلمانوں کو اس نے بحفاظت ساحل تک اور الجزائر تک اس نے پہنچایا. اور اسی طرح اس نے دوسرے دشمن ممالک کے خلاف مثلا فرانس، اسی طرح انگلینڈ اور دوسرے دشمن ممالک سے اس نے باہر کے اندر یعنی سمندروں کے اندر جنگ لڑی. اور اسی طرح اس کا جو دوسرا ساتھی تھا ترغوت کو انڈریا ڈوریا نے گرفتار کیا ہوا تھا، لیکن سلطان نے جب خیر الدین باربروسا کی عزت افزائی کی اور اس کا حوصلہ بڑھایا تو اس نے پھر انڈریا ڈوریا کو دھمکی دی کہ اگر آپ میرے ساتھی کو ترغوت کو نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ کا جو علاقہ ہے جنیوا اس کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. چنانچہ اس نے ترغوت کو چھوڑ دیا. اور اسی طرح اس کا ایک ساتھی پیالے جب انڈریا ڈوریا نے مسلمانوں کے ایک علاقے پر قبضہ کرنا چاہا تو اس وقت یہ تیسرے ساتھی نے مقابلہ کر کے اس کو شکست دی تھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہنرمندوں کی اور اہل علم کی اور اسی طرح بہادروں کی قدر کرتے ہیں. یہ بھی سلطنت عثمانیہ کی کامیابی کا ایک سبب تھا. چنانچہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ شروع زمانہ سے لے کر آج تک جتنے بھی بڑے سلطان گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، سب کے سب اپنے بہادروں کی، ہنرمندوں کی بڑی قدر کرتے تھے. سلطان ایوبی ہوں، سلطان محمود غزنوی ہوں، سلطان محمد فاتح ہو، اور سب سے بڑی مثال ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادروں کی قدر کرتے تھے، اہل علم کی قدر کرتے تھے اور قدر سکھاتے تھے. کیونکہ اگر کوئی سلطان، اگر کوئی بادشاہ ان لوگوں کی قدر نہیں کرتا تو یہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں آتے، اور جب یہ لوگ اس کے قریب نہیں آتے تو پھر نااہل لوگ اس کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب نااہل لوگ اس کے قریب آتے ہیں تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ نااہل لوگ اس کو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، نااہل لوگ اس کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، نہ ان کو کام کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو اس کو سر انجام دینے کا، اس کا انتظام کرنے کا طریقہ آتا ہے، کوئی ادارہ چلانے کا طریقہ نہیں آتا. تو جب بندہ بہادروں کی، اہل علم کی اور اہل تدبر کی اور اسی طرح اہل بصیرت کی قدر نہیں کرتا تو اس کے گرد نااہل لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور نااہل لوگ اس کو بھی ڈبو دیتے ہیں اور پوری قوم کے لیے وہ ایک زوال کا سبب بن جاتے ہیں. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جب کسی حکمران نے اہل لوگوں کی اور اہل بصیرت کی، دانش مندوں کی اور ہنرمندوں کی قدر نہیں کی تو اس کے گرد جتنے بھی چاپلوس تھے وہ جمع ہو گئے، اس کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی تباہ کر دیا، اور اس کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس وقت جو مسلمان حکمران ہیں ان کو اس پہلو پر بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف حکمران کے لیے نہیں بلکہ ہر ادارے کی کامیابی کا جو انحصار ہے وہ قدردانی پہ ہوتا ہے. جتنا ہم کسی کا قدر کرتے ہیں اتنا اس کے دل کے اندر ہماری عزت بیٹھتی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو کامیابی اور ترقی عطا فرمائے.